الصبح بدا من طلعته. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے پارے میں 4 رکوع پر سورہ النساء مکمل ہو گئی تھی۔ سورہ النساء کے 24 رکوع پورے ہو گئے۔ اب سورہ النساء کے بعد اگلی سورت شروع ہوتی ہے سورہ المائدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورت جو شروع ہو رہی ہے اس کا نام المائدہ ہے۔ مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوئی ان میں سے ہے اور آخری دور کی صورتوں میں سے ہے۔ خود ترمذی شریف میں روایت ہے کہ یہ آخری صورتوں میں ہے جس کو اللہ رب العزت نے نازل کیا۔ اسی میں وہ آیت آ رہی ہے، مشہور آیت، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو حجۃ الوداع میں جو نبی کریم علیہ السلام کے وفات کے سال جو ہے حج ہوا ہے، اس کے چند ماہ کے بعد آپ کی دنیا سے وفات ہو گئی، تو اس موقع کی یہ صورتیں، چند آیتیں البتہ پہلے کی ہیں، زیادہ تر جو آیتیں یہ مدنی زندگی کی ہیں۔ اس میں 120 آیتیں ہیں جو 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ 16 رکوع میں 120 آیتیں آئی ہیں۔ اس صورت میں زیادہ تر احکام ہیں، چونکہ مدینہ منورہ میں جو صورتیں نازل ہوتی ہیں اس میں احکام اور شریعت کے مسائل، فقہی احکام و مسائل کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ مکی صورتوں میں ایمانیات کی، عقیدوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو اس صورت کے اندر بھی سورہ نساء کی طریقے سے بہت سے احکام آئے ہیں، جس میں حلت حرمت سے متعلق، جانوروں کے حلال حرام ہونے سے متعلق، ذبیحہ یعنی جانور کو ذبح کرنے کے لیے، پھر ذبح کس کا ذبیحہ حلال ہے، یہود و نصارہ کا ذبیحہ کن شرطوں کے ساتھ حلال ہے، شکار کا مسئلہ آیا ہے، شکار اگر جو ہے جانوروں کا کیا جائے تو اس میں شکار، کون سا شکار حلال ہے، کون سا شکار نہیں حلال ہے۔ حتیٰ کہ اس میں وہ مسئلہ بھی آیا ہے کہ اگر کتے کو کسی نے سدھا دیا اور بسم اللہ پڑھ کر کے چھوڑا، یا غلیل سے یا چاقو سے پھینکا شکار پر اور وہ لگا بسم اللہ پڑھ کے، اس کے خون نکل گیا، تو وہ شکار بھی حلال ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں وضو، غسل، تیمم، نماز، یہ مسائل بھی اس کے اندر آئے ہیں۔ یہود و نصارہ کے ساتھ تمہارے کون سے تعلقات رکھنا درست ہے اور کیسے تعلقات سے بچنا لازم ہے، اس کا بھی ذکر آیا ہے۔ اسی طریقے سے 3 بڑے اہم واقعات بھی اس صورت کے اندر آئے ہیں۔ ایک واقعہ تو حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا، حابیل و قابیل، جنہوں نے آپس میں جنگ کی اور اس میں حابیل ہلاک ہو گیا، قابیل قاتل بنا، اور پھر اس کا جو ہے حابیل کو دفنایا گیا، تو وہ واقعہ بھی آیا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ جو ہے مائدہ، جو سورت کا نام جس واقعے کی پر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ جنہیں حواریین کہا جاتا تھا، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہم سب کی خوشنودی کے لیے، اطمینان کے لیے اور ہم سب کی عزت افزائی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کیجیے، اللہ جنت کی نعمتیں، اس کا دسترخوان اور وہاں کے کھانے آسمان سے ہمیں بھیج دے فرشتوں کے ذریعے سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، وہ مائدہ سما، آسمان سے دسترخوان نعمتوں کا، کھانوں کا بھرا ہوا نازل ہوا۔ تو وہ واقعہ بھی تفصیل کے ساتھ آنے والا۔ اسی واقعے کی بنیاد پر اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے، چونکہ مائدہ مانے دسترخوان کے آتے ہیں، چونکہ اس کا ذکر آیا ہے 7ویں پارے میں سورہ مائدہ کے اخیر میں۔ اور تیسرا واقعہ بنی اسرائیل کا، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جہاد کرو، جنگ کرو، تو انہوں نے معذرت کی اور کہا کہ ہم جہاد اور جنگ نہیں کر سکتے، لڑائی کی تاب ہمارے اندر نہیں ہے، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں، جب علاقہ فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دینا، تو ہم جا کے قبضہ کر لیں گے، بیٹھ جائیں گے وہاں جا کر۔ تو یہ واقعہ بھی ان کی جو ہے بزدلی کا جو ہے اس میں آیا ہے، بنی اسرائیل کا جو رویہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہا۔ اس طرح کے اور بھی احکام اس کے اندر آئے ہیں۔ تو یہ غرض ہے کہ بہت سے احکام پر مشتمل
یہ صورت ہے، اور اس میں سب سے بڑا اعزاز اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، اس دین کو، اس پیغمبر کو سب کی تکمیل کا اعلان کیا ہے کہ یہ آخری دین ہے، آخری کتاب ہے، آخری شریعت ہے جو الیوم اکملت کے ذریعے سے اسی صورت میں کیا گیا۔ پہلی آیت کے اندر جو مضمون ہے وہ یہ کہ تمام اہل ایمان سے خطاب ہے، اور خطاب ہے اس بات کا کہ اے ایمان والو، جتنے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے قول و قرار ہیں، عہد و پیمان ہیں، معاہدے ہیں، بندوں کے ہوں، اللہ کے ہوں، دین کے لین کے ہوں، دنیا کے لین کے ہوں، جتنے بھی جائز معاہدے تم نے کر رکھے ہیں، حقوق اللہ میں سے ہوں، حقوق العباد میں سے ہوں، ان سب معاہدوں کو نبھاؤ، ان سارے وعدوں کو پورا کرو۔ ایک مسلمان شخص ایمان میں داخل ہوتا ہے ایک عہد و پیمان کے ساتھ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ عہد و پیمان کی تفصیل ہی تو ہے کہ جب ہم نے اللہ کی ماننے کی، اللہ کے رسول کے ماننے کا عہد کر لیا، تو اب ہم تمام چیزوں میں اللہ کو ماننا ہے، تمام چیزوں میں اللہ کے رسول کو بھی ماننا ہے۔ پورا قرآن، پوری سنت اسی کی تفصیل ہے، اسی میں اسی وعدے کو تمہیں کن کن وعدوں کو پورا کرنا ہے اسی کی یاد دہانی ہے۔ یا یوں کہیے کہ جو ہم عہد الست میں کر آئے ہیں، جو عالم ارواح میں ساری روحوں نے اللہ تعالیٰ کو ماننے اور اللہ تعالیٰ کی ماننے کا عہد کیا تھا، تو اس عہد کو نبھانا ہے کہ ایک طرف تم کہہ کے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد دلاتا ہے انبیاء کے ذریعے سے، انبیاء کے نائبین کے ذریعے سے، اپنے نیک بندوں کے ذریعے سے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو تمہیں عہد یاد دلایا جا رہا ہے اس کو پورا کرو، اس پر عمل کرو۔ اور حلال و حرام کے مسئلے میں بھی جو اللہ حلال کہے اس کو حلال سمجھو، جو اللہ حرام کہے اس کو حرام سمجھو۔ اب کچھ احکام آگے شروع ہوتے ہیں، اور عہدوں میں ہی بندوں کے درمیان جو عہد ہوتے ہیں یہ بھی، اور جو یہ امر کا صیغہ ہے، یعنی ان عہدوں کو پورا کرنا واجب ہے۔ کوئی اگر عذر ہے تو اللہ کے یہاں معاف ہے، لیکن کوئی شرعی عذر اللہ جانتا ہے کہ عذر ہے بھی کہ نہیں، ورنہ بدعہدی، غداری، وعدہ خلافی، وعدے کو توڑ دینا، وعدے کو پورا نہ کرنا، بندوں سے ہو یا اللہ سے ہو، بلکہ بندوں کے وعدہ کا تو زیادہ نازک معاملہ ہے۔ اللہ رب العزت تو اپنے حقوق معاف کر دیں گے جو اللہ کے وعدے توڑے، لیکن بندوں کے جو وعدے توڑے اس کی وجہ سے نقصان ہوا بندے کا، حق تلفیاں ہوئیں، وقت پر قرضے نہیں لوٹائے، وقت پہ پیمنٹ نہیں کیا، وقت پہ جو ہے چیزیں ادا نہیں کی، معاہدے کو نبھایا نہیں، وعدہ خلافی کرتے رہے، تو یہ منافق کی بھی علامت ہے، ایمان کی شان کے خلاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو قرآن میں حکم دیا گیا کہ اپنے وعدوں کو دنیا کے لین کے کیوں نہ ہو ان کو پورا کیا کرو۔ آگے بیان کیا گیا مسئلہ کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے جو بھی مخلوق ہے، جو چوپائے ہیں، ان چوپایوں میں سے جو مویشی کہلاتے ہیں یا جو مویشی کے مانند ہیں، مویشی پالتو جانور کہلاتے ہیں، گائے، بیل، بھینس، اونٹ، بکری، بکرے، بھیڑ، دمبے وغیرہ، اور بہیمہ عربی میں کہتے ہیں جنگلی جانوروں کو، الانعام کہتے ہیں پالتو جانوروں کو۔ بہیمۃ الانعام کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ جانور جو پالتو ہوں یا پالتو کے مشابہ ہوں۔ پالتو کے مشابہ جو ہرن ہیں، نیل گائے ہیں، یا پرندوں میں مثلا مور ہیں، یہ اس طرح۔ اب وہ حکومت کے قوانین کی بات الگ ہے، شریعت کی بات چل رہی ہے کہ شریعت میں یہ چیزیں حلال ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جو ہے چوپائے جو مویشی کے قبیل کے ہیں یا ان کے مشابہ ہیں وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان چوپایوں کے خواہ مویشی کیوں نہ ہو جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ یہ قرآن نے یہاں پر حوالہ کیا، آگے کیا ذکر آ رہا ہے، کہاں پہ آ رہا ہے، تو آگے جو آیتیں آ رہی ہیں اس میں آیت نمبر 3 پر ہی اس کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ چوپائے تم نہیں کھا سکتے۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اسی میں یہیں پر آگے آیت نمبر 3 میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ یہ چیزیں انہی چوپایوں میں سے جو حلال قرار دیے گئے تھے، لیکن جب ان کی یہ کیفیت ہو یا یہ نوعیت بنے تو وہ مردار ہو جاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ جو چوپائے حلال قرار دیے گئے یہ بھی ان لوگوں کے لیے جو حالت احرام میں نہ ہوں۔ حالت احرام میں کھانا حلال نہیں، حالت احرام میں ان جانوروں کا شکار کرنا حرام ہے۔ جو مثلا جو چوپائے شکار کر کے کھائے جاتے ہیں، ہرن جیسے بتلایا گیا، نیل گائے وغیرہ ہے، تو یہ پرندے ہیں، ان کو حالت احرام میں شکار کرنے تک کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حالت احرام میں جو ہے، جب احرام کی حالت وہ حالت کہلاتی ہے کہ حرم شریف جاتے وقت
حدود حرم میں داخلے کے وقت جس ڈریس کو اللہ نے لازم کیا ہے، جب اس ڈریس میں انسان ہوتا ہے تو وہ احرام کی حالت کہلاتی ہے۔ اس حالت احرام میں شکار کرنا جب حرام ٹھہرا، اور وہ حالت احرام حرم کے احترام کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، تو حرم کا احترام کتنا زیادہ ہوگا۔ تو حرم کا احترام پھر تو اس لیے حرم کے جانور کو شکار کرنا ہر حال میں منع ہے، چاہے حالت احرام ہو چاہے حالت احرام نہ ہو، چونکہ حالت احرام کی جو حرمت ہے وہ حرم کی وجہ سے ہے، اور حرم کی حرمت حالت احرام سے زیادہ ہے۔ لہذا حرم شریف میں تو آپ کسی کبوتر کا شکار نہیں کر سکتے، کسی جو ہے چڑیا کو نہیں مار سکتے، نہ حالت احرام میں نہ بغیر حالت احرام کے۔ لیکن حرم کے باہر کے علاقے میں جب آپ حالت احرام میں ہو جائیں گے تو پھر اس کا اتنا اثر تو آ ہی جائے گا کہ خشکی کے شکار نہیں کر سکتے، دریائی شکار کر سکتے ہیں، مچھلی کا وغیرہ کا شکار کرنے کی ممانعت نہیں ہے، آگے آئے گا مسئلہ۔ لیکن صید البر جو خشکی کا شکار ہے اس کی ممانعت ہے کہ وہ حالت احرام میں نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا یہ تین مسئلے ہو گئے کہ حالت احرام نہ ہو اور وہ صورتیں نہ ہو جس کا آیت نمبر 3 میں ذکر آ رہا ہے، تو یہ پھر چوپائے حلال ہوتے ہیں ان کو شرعی طریقے پر ذبح کر کے۔ ذبح کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی آگے کسی رکوع میں آنے والا ہے۔ تو یہاں سے مسائل کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب کے انسانوں کے ذہن میں آئے کہ یہ بعض چوپائے حلال بعض حرام، یہ کیوں وجہ کیا ہے، یا جو ہے جان تو جو ہے چوپایوں کی بھی ہوتی ہے، یہ جان کیوں لے لی گئی، یہ جیو ہتیا کیوں ہے اسلام میں، اسی طریقے سے جو ہے یہ جانوروں میں فرق کیوں ہے، اور ذبح کرنے کا یہ طریقہ کیوں، مردار کیوں حرام کر دیا گیا، سب کا ایک جواب اللہ تعالیٰ نے اجمالاً دیا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اللہ قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے، زمین و آسمان، چوپائے، انسان، سب چیزوں کا وہی مالک ہے۔ مالک کو حق ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت میں جس طرح اجازت دے اس طرح تم تصرف کرو۔ مالک کی ملکیت کا یہ حق ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر، تو اب اللہ رب العزت چونکہ حاکم مطلق بھی ہے، حکیم مطلق بھی ہے، اللہ کی حکمتوں کو جو ہے سب نہیں جان سکتے، اللہ کا حکم جو ہوگا اب اللہ رب العزت جو چاہتا ہے وہ حکم دیتا ہے۔ کسی کو کسی اعتراض کی کیا مجال ہے، کسی کو اس طرح کی لب کشائی کی کیا گنجائش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرے گا ایسا کیوں ایسا کیوں، کرنے والے اللہ ہیں، کوئی بندے تھوڑی نہ کر رہے ہیں۔ یہ جواب حاکمانہ ہے۔ حکیمانہ جواب وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے حکمتیں رکھی ہیں کہ جو جانور حلال ہیں اس کی حلت کی حلال ہونے کی کیا حکمت ہے، جو حرام ہے ان کے حرام ہونے کی کیا حکمت ہے، وہ بیان کی جاتی ہیں باقاعدہ۔ تو بہرحال یہاں پر تو حاکمانہ انداز میں جواب دیا گیا کہ کسی کو کوئی یہ حق نہیں ہے کہ یہ پوچھے کہ اللہ نے یہ کیوں حلال کیا کیوں حرام کیا، یہ اللہ کی مرضی ہے، چونکہ اللہ رب العزت جو جانوروں کے سب چیزوں کے پیدا کرنے والے ہیں، خالق کو حق ہے کہ اپنے مخلوق میں جو چاہے فیصلہ دے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اوفوا بالعقود، اپنے ہر قسم کے وعدوں کو پورا کیا کرو، اپنے تمام وعدوں کو نبھاؤ۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، اللہ رب العزت کی طرف سے حلال کیا گیا تمہارے لیے، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے وہ چوپائے جو مویشی کے قبیل کے ہیں، الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور جو تم پر عنقریب ان کا ذکر کیا جائے گا، جو آیت نمبر 3 میں مثلا ذکر آ رہا ہے، کچھ اور آگے آئے گا، غیر محل الصید وانتم حرم، اور ان چوپایوں کو حلال کرنا یعنی ان کو جو مویشی کی طرح جو جانور ہے، جو جنگلی جانور ہیں جن کو شکار کر کے کھایا جاتا ہے، اس میں حالت احرام میں وہ حلال نہیں ہے۔ غیر محل الصید وانتم حرم، بشرطے کہ تم حالت احرام میں شکار کر کے ان جانوروں کا شکار کرنے والے نہ ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ رب العزت فیصلہ کرتا ہے، حکم دیتا ہے تمہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو
فاعف عنا يا كريم رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك وطهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتك وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.